7واں نکتہ کہ تہوار کسی بھی دن کو بنانے کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا، سال کے مہینے 12 رکھے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے، رب نے 4 مہینے حرمتوں والے کر دیے، ایک رجب کو اور ایک جو ہے آپ کے لگاتار 3 مہینے، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، باقیوں کو حرمت والا نہیں بنایا، مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنا دیا، مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ نے کسی اور مہینے کو کوئی اور فضیلت دے دی، یہ مالک کی مرضی ہے۔ تہوار دنوں کے یہ بندہ مرضی سے نہیں بنا سکتا۔ صحیح البخاری، ایک یہودی آیا، کہنے لگا کہ تمہاری کتاب میں، قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کہا کون سی آیت؟ کہنے لگا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ والی آیت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں مجھے علم ہے کہ وہی یہ آیت لے کے کب آئی، جبریل امین کب آئے، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی، وقت کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، محبوب کہاں پہ تھے، کس حالت و کس کیفیت میں تھے۔ یہ آیت جن پر اتری ہے، میرے محبوب نے اگر اس دن کو عید نہیں بنایا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کوئی دوسرا بھی بنانے کی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ حضرات حقیقت ہے، جب کسی کی ڈگری کی تکمیل ہوتی ہے، پلازا بنایا تھا، تکمیل ہوئی ہے، کوئی مشن پہ نکلے تھے، تکمیل ہوئی ہے، دنیا رسم آمین بھی کرتی ہے، خوشیاں بھی مناتی ہے۔ میرے محبوب سے بڑھ کر کے اور زیادہ خوشی کس کو ہوتی کہ آج مشن جو امپاسبل تھا آج پاسبل ہوا ہے، آج شریعت کی تکمیل ہوئی ہے، آج اعلان تکمیل ہوا ہے۔ تو بنتا تو تھا نا کہ آپ اس کو تہوار مقرر کر دیتے، مگر محبوب نے ایسے نہیں کرا، تو پھر سمجھیے کہ اس کی اتھارٹی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ حضرات اس کے بعد 9ویں چیز کہ جشن عید میلاد اگر دین ہوتا تو ہم سے افضل لوگ اہل بیت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین اسے اپناتے۔ اور 10ویں چیز، میلاد نہ منانے والوں نے استفسار کرا ہے، 11 سوال بنائے ہیں اور بہت بڑا چرچا پیٹا ہے۔ جناب ہم نے آخری کیل ٹھونک دی ہے، استفسار ہے نہ کرنے والوں سے۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ سوال میں کرتا کہ موٹر وے سے کیوں اترے اور صراط مستقیم سے کیوں ہٹے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقت اور شریعت میں اگر یہ تھا تو بسم اللہ، اگر نہیں تھا تو دائیں بائیں اتر کے پک ڈنڈیوں پہ کیوں گئے؟ جانا اسلام آباد تھا، موٹر وے جیسے صاف راستے کو چھوڑ کے کچے پکے راستوں پہ کیوں اترے؟ جانا جنت میں تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی صراط مستقیم اور آپ کی سنت و طریقت سے ہٹ کر کے مرضی کی شریعت تہوار ایام مقرر کیوں کیے؟ لیکن جھوٹ اس کثرت سے بولا گیا، نہا کر کے وضو کر کے امام مسجد و خطیب و ادیب نے منبر پہ چڑھ کے باوضو ہو کے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے سر پہ دھر کے اپنا جبہ و دستار دکھا کے بڑی قسمیں اٹھا کے اظہار کیا۔ پھر لوگ نہ مانتے تو کیا کرتے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، اس تواتر سے جھوٹ بولا گیا۔ اور ایک ایسی چیز جس کا قرون اولیٰ میں وجود تک نہ ملا، اسے تہوار بنا کے ضروری قرار دیا گیا اور پھر دوسروں کو مجبور کیا گیا، نہ ماننے والوں کو منکر و کافر اور ابلیس بولا گیا۔ حضرات 11 سوال تیرے میرے پاس ہیں، آ ذرا اپنے سوال دیکھ اور جواب دیکھ۔ پہلا سوال یہ کیا گیا، اور سوال بھی کیا کمال ہے، کہ جناب ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اصل میں یہ سعودیہ کی ساتھ جو نفرت ہے وہ اللہ کی توحید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کی اصل اور اصیل کی بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے جشن منایا۔ جناب تو بھی تو اپنا 14 اگست منا رہا ہے، منا،
لیکن میں اسے دین نہیں سمجھتا. یہ ایک دنیا ہے, دنیا کے تہوار بنا, ان کو خوشیاں منا, اظہار کر, تیری مرضی. ہم جب بات بدعت کی کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن, کلام سن. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں, ہماری وحی میں, قرآن و سنت میں اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کرا اور پھر اسے دین قرار دیا, فہو رد. وہ شخص بھی مردود, اس کا فیصلہ بھی مردود, رائے اور قول بھی مردود, اس کا فعل اور عمل بھی مردود. ما لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ مردود کو لے کے ہمیں کہتا ہے کہ آؤ جناب, سعودیہ کی مثال, سعودیہ نے اپنے اس جو ہے وہ جشن کو, یا اس اپنے سالانہ جو ان کا ایک تہوار ہے, وہ ایک ملکی لیول کا, وہ ساری دنیا بناتی ہے, کماتی ہے اور مناتی ہے, لیکن اسے دین نہیں کہتی. تو یہاں دین کہہ کر کے اس چیز کو مسلط کر رہا ہے, لہذا تیرا یہ اعتراض فضول. اسی طرح دوسرا سوال کہ ہر سال بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے. جناب قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں. تو نے کبھی پڑھا ہوتا تو شاید یہ سوال نہ بنایا ہوتا. تیرے رب نے پیمبر پہ قرآن اتارا, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. بیت اللہ کی طہارت, اس کی نفاست, اس کی صفائی, اس کا دھونا, صفائی ستھرائی کرنا, یہ ایک دین کا حصہ. آسمان سے رب نے قرآن بنا کے سورۃ الحج کے اندر اتارا, آیت نمبر 26 میں. اسی طرح یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, کتاب المغازی میں, نبی اکرم کے صحابی جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں, ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا. آپ نے جناب بلال کو حکم دیا, وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے, انہوں نے اذان کہی. مسلمانوں نے جو ہے اس وقت کیا انداز اپنایا کہ اپنے جو ہے وہ چادریں باندھی ہوئی تھی, ازار بندھے ہوئے, اور اپنے اوپر والی چادریں اتار دی اور برتن پکڑ لیے. ان ڈول کو لے کر کے انہوں نے زمزم سے پانی نکالا اور پھر بیت اللہ کو دھویا. یغسلون الکعبہ ظہرہا, اس کے باہر والے حصوں کے بھی اور اس کے اندر والے حصوں کے بھی, اور کوئی بھی وہاں پہ گندگی کا اور مشرکین کے جو اثرات تھے وہ سارے ختم کیے. جناب تجھے غسل پہ اعتراض تھا, غسل کر دیا گیا. اور کہا جاتا ہے جناب خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ خوشبو لگانا بھی تیرے نبی کے تربیت یافتگان کا ایک طریقہ کار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا, اور کہا کہ طیب البیت, یہ جو ہے اپنے اس گھر کی پاکیزگی اور صفائی میں اس کو خوشبو کا بھی استعمال کیجئے, یہ اس کی تطہیر میں سے ہے. اما عائشہ کا بیان. اسی طرح جناب عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ ڈیلی بیت اللہ کو یجمر کرتے تھے برطل من مجمر. کس چیز سے؟ وہ چیز جو خوشبودار, اس حصے کو لے کے, خوشبو کو لے کے بیت اللہ کو لگاتے یا سلگاتے. اسی طرح ایک اور سوال بھی آیا کہ جناب آئیے, یہ بیت اللہ کو کسا کیوں پہنایا جاتا ہے, غلاف کیوں پہنایا جاتا ہے؟ یہ روز اول سے چلتا آیا, جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر لگاتار چلا, مشرقین کے دور میں بھی, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور پیمبر جس چیز کو ثابت کر دیں, بھلے وہ زمانہ جاہلیت سے ہی کیوں نہیں چلتا آئے, وہ ایسے امور ہوتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی بیس پہ, آپ کی تسلیم کی بیس پہ, کیونکہ آپ کسی غلط چیز پہ چپ نہیں رہتے. جیسے بیت اللہ کا وہ حصہ جو مشرکین نے چھوڑا تھا, اسے بیت اللہ کا حصہ میرے پیمبر نے قرار دیا, لہذا تیرا اعتراض نہیں بنتا. چوتھا سوال کہ غلاف کعبہ پہ آیات کیوں لکھی جاتی ہیں؟ حضرات اگر اللہ کے شاعر میں سے آ کے اس پہ آیات لکھی جائیں, ہاں تجھے کوئی اعتراض ہے تو پھر اس کو اٹھا, اپنی مساجد کو دیکھ. ہم نہ اس کو ضروری سمجھتے, نہ فرض سمجھتے, نہ تجھ کو مجبور کرتے ہیں, نہ زمان و مکان کا جو ہے وہ شرط رکھتے ہیں, نہ دوام رکھ کے, نہ تجھے اس کی دعوت دے کے, اور نہ کرنے والے کو ہم کبھی منکر و ابلیس و لعین یا جو ہے وہ کافر کہتے ہیں. لہٰذا اگر یہ ہو رہا ہے تو ایک جواز کی حد تلک. اس کے بعد آگے چلیے, ایک اور سوال کیا گیا, اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تہجد کی اذان ہوتی ہے, قرآن و حدیث میں ذکر نہیں, جناب تو نے پڑھا
نہیں, تو نے اذان تہجد کہا, لیکن ہم اذان اولا, اذان ثانیہ وہ کہیں, اذان اول, اذان ثانی, اذان اول جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ, یا اسی طرح جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اذان کا مقصد بتلایا تاکہ یہ حضرت بلال کی اذان اس لیے ہے, یہ لِيُنَبِّهِ الْقَائِمِ, جو قیام کر رہا ہے آلریڈی اس کو تنبیہ ہو جائے کہ وائنڈ اپ کر لو, آپ نے سحری کرنی ہے. وَلِيُوقِظَ النَّائِمِ, اور جو سویا ہوا ہے اس کو اٹھا دیا جائے, سحری ہو گئی. اس کے بعد جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا سبحت سبحت, صبح ہو گئی, صبح ہو گئی. پھر یہ وہ اس مینارہ پہ چڑھتے, اس جگہ پہ چڑھتے جہاں اذان کی جگہ تھی, اذان فجر بلند کرتے. ان کا ذکر احادیث میں موجود, تو نہ پڑھے تو تیری مرضی, سنن النسائی کو وزٹ کر تجھے مل جائے گا. چھٹا سوال داغا گیا, مدارس میں ختم بخاری شریف ہوتا ہے, قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں. میرے دوست, میرے یار, کبھی دین سمجھ کے زمان و مکان کی قید لگا کے دوام اور ہمیشگی کر کے پھر تجھے اس کی دعوت دے کے ہم نے تمہیں کبھی مجبور کر کے منکر و گستاخ و لعین امام بخاری بولا ہو تو پھر تو تیرا اعتراض بنتا تھا. لیکن اگر بات دعوت کی ہے, اظہار کی ہے اور اللہ کی کتاب و سنت کو آگے پھیلانے کی ہے تو اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے. لیکن تو نے اس دن کو جو ہے وہ دین نہیں تھا, دین بنا کر کے, زمان مقرر کر کے, ڈیٹ تاریخ کی تعین کر کے, پھر مکان کا تعین کر کے, پھر اس کی دعوت دے کے, دوام پیدا کر کے, نہ آنے والوں کو جو کافر اور ابلیس و لعین اور منکر کہنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اعتراض تیری اس بنیاد پہ ہے. ساتواں سوال کہ سیرت النبی کے اجتماعات منعقد کرتے ہو جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں. حضرات پھر تو نے شاید پڑھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز کو سابقہ انبیاء کی دعوت میں سے قرآن میں ذکر کر دیں وہ ہماری شریعت بن گئی. جناب نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی دعوت دی, رات کو بھی دعوت دی. اگر دن کو دعوت دینا, یہ انعقاد کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا, راتوں کو بیان کرنا, اجتماعات میں خطاب کرنا, اگر غلط ہوتا تو میرا رب کبھی اس جملے کو آیت بنا کے نہ اتارتا. لہٰذا دن کے بھی اجتماعات, رات کے بھی اجتماعات, یہ کتاب و سنت سے ثابت. اور اسی طرح وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کبھی پڑھ لینا میرے پیمبر کے دعوتی سفر, پیام, اور مسجد نبوی, مسجد قباء, مسجد الحرام میں میرے پیمبر کے دعوتی اجتماعات بھی دیکھ لینا. 8واں سوال, ہر سال تبلیغی اجتماع کرتے ہو, چلے لگاتے ہو, جواب دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ ہم ان اجتماعات کا تو جواب دے چکے, لیکن یہ چلے ولے یہ میرے پیمبر کی شریعت میں نہیں ہیں. ہاں جن سے آپ کا اعتراض ہے انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دے دیں گے. نہ ہم لگانے کے قائل, نہ ہم اس کی حیثیت سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح 9واں سوال, صحابہ کرام کی وفات کے ایام مناتے ہو, قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں تو پھر محبوب کا کیوں نہیں مناتے؟ میرے دوست, ایام کو منانے کی ریت جنہوں نے ڈالی ہے ذرا چیک کر. لیکن ہم نے کبھی بھی ان کے اوپر دن مقرر کر کے پھر اس کے اوپر یہ 5 چیزیں پیدا نہیں کری. اگر کہیں بھی ہیں تو صرف ایک حد تلک. اور 10واں سوال, جشن دیوبند اور جشن اہل حدیث مناتے ہو, قرآن و حدیث سے ثبوت. حضرات دیوبند والے جو جشن مناتے ہیں اگر دین اور شریعت سمجھ کے آپ پہ مسلط کرتے ہیں تو اعتراض بنتا ہے. اور اسی طرح اہل الحدیث کا اگر کوئی 100 سالہ, 50 سالہ, 25 سالہ, 10 سالہ, 20 سالہ یا 1 سالہ اگر آپ کو کوئی ایسا جشن ملے جو اس طرح ہو, کمپیریزن کر, تقابل کر, آ کے مطالعہ کر اور مجھے بتا کہ دوام کا, زمان کا, مکان کا اور پھر اس کی دعوت کا اور نہ آنے والوں کو کافر و ابلیس و لعین کہنے کا. اگر کہیں کسی جشن میں ایسا ماحول ہے مجھے بتانا ضرور, اگر نہیں تو اپنے سوال پہ شرمانا ضرور. 11واں سوال, جشن عید میلاد النبی منانے سے کسی صحابی, امام یا محدث نے منع کرا؟ جناب آپ نے پھر اصول فقہ نہیں پڑھی, فقہ کو نہیں پڑھا, فقہا کو نہیں پڑھا.
الاصل فی العبادات، اگر یہ عبادت ہے، عبادت میں اصل ہی منع ہے، آسمان سے منع، وحی سے منع، جبریل امین سے منع، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع، اور آپ کے اصحاب اور دیگر سارے اہل اللہ سے منع۔ جب تک دلیل نہیں آئے گی تجھے دلیل لانی ہوگی، دلیل مل جائے تو بسم اللہ، اگر نہ ملے تو پھر منع کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر نے لے لو، پیغمبر نے اگر دیا ہو تو لا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر نہیں دے کے گئے تو ذرا رک۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین اسوہ میرے پیغمبر کا قدوہ، اگر دین ہوتا آپ کر کے دے کر کے جاتے، لیکن اگر نہیں ملا تو رک۔ پھر آپ نے بڑا واضح کہا کہ جس نے من احدث فی امرنا ھذا، اپنے آپ کو محدث کہہ کے محدث بنے اور جو ہے وہ جدت لائے اور دین کو جو ہے وہ مکمل ہوتے ہوئے بھی ادھورا مانے اور من مرضی کی چیزیں لے کر کے آئے، تو پھر یہ سوال اس کے گلے کا پھندا ہے۔ حضرات 12ویں نمبر پہ آئیے ذرا ہمارے سوالوں کو پرکھیے، مقصد نیچا دکھانا نہیں، تیری اصلاح مقصود ہے۔ سوال کا جواب ملے لائف ٹائم ہے، زندگی میں کبھی ملے تو دیکھنا ضرور، پرکھنا ضرور۔ پہلے نمبر پہ سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی۔ پہلا سوال نوٹ کر، قلب و جگر پہ لکھ، احوال کا پتہ کر، دنیا سے پوچھ، لائبریریوں میں جا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک سارے انبیاء برحق، سب کی ذرا تاریخ ولادت لا کر کے ذرا یہ جشن تو منانا حق سب کا بنتا ہے۔ مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ دوسری چیز، اگر پیغمبر کی ولادت ہے تو ذرا وفات کا پتہ کر، جسے پیدا ہونا ہے، کل من علیہا فان، اسے موت بھی آنی ہے۔ تیری ڈکشنری اور تیری ڈائری میں، تیری جنتری میں کل 12 وفات کی تھا، اور تیری عقیدے کی کتابوں میں اور تیری فکر رضا میں پیغمبر کی وفات کا یہ دن تھا۔ مٹایا گیا تو کیوں، ہٹایا گیا تو کیوں؟ ذرا سوال کا جواب تیار رکھنا، میری اس محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ تیسرا سوال، اس عید کا ذرا نمبر بتا کہ نمبر کون سا ہے، اور میں تجھے بتاؤں، تو نے کہا کہ عید جمعہ ہے، میں نے کہا کہ جناب ہے، طریقت بتاؤں گا، شریعت اظہار کرے گی۔ عید الفطر کا نمبر شوال میں ہے، رمضان کے بعد ہے، پھر عید الاضحیٰ کا نمبر 12ویں مہینے میں ہے۔ تو نے جو اسے تیسرے مہینے میں لا کر کے سفر کے بعد ربیع الاول میں دیا، اس کے نمبر کو ذرا کتاب و سنت سے شو کر۔ چوتھا سوال کہ اس عید کا نام کس نے رکھا، وہ پہلا نام رکھنے والا ذرا اپنا کوئی امام، لیڈر، رہبر و رہنما و پیشوا پیش کر، تجھے پتہ چل جائے گا۔ پانچواں سوال، اس عید کی ذرا ٹائمنگ بتا۔ چھٹا سوال، اس میں عید میں اذان و اقامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو دلیل، نہیں ہوگی تو کیوں نہیں۔ ساتواں، اس عید کی نماز پڑھی جائے گی تو دلیل، اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وجہ بتا۔ اسی طرح آٹھواں سوال، اس عید میں خطبہ دیا جائے گا تو دلیل، نہیں دیا جائے گا تو کیوں۔ نوواں سوال، اس عید میں بعد میں دعا اجتماعی ہوگی کہ نہیں، اگر ہوگی تو دلیل، اگر نہیں ہوگی تو وجہ بتا۔ 10واں سوال، اس عید میں خواتین عید نماز کے لیے نکلیں گی کہ نہیں، اگر نکلیں گی تو دلیل، نہیں نکلیں گی تو وجہ بتا۔ 11واں سوال، عید کی رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بڑھ کے ہے۔ آج ایک نے پوسٹ لگائی، میرے بھائیو یہ رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، جلسہ کی انتظامیہ اگر موجود ہے تو مخاطب ہوں، آپ کا پروگرام اگر مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ 12 ربیع الاول کا پروگرام ہے، 11 ربیع الاول کا نہیں، کیونکہ مغرب سے 12 ربیع الاول شروع ہو چکی۔ ایک صاحب نے اپنے علم کی فضیلت کا اظہار کرا اور کہا کہ جناب آج کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل، وافقی تیرے اس فتوے کے اوپر
कुर्बान ना जाऊं। अजीब फतवा है कि जिस फतवे का इल्म न मेरे महबूब को हुआ, न जिब्रील अमीन को हुआ, न रब को हुआ, न रब के कुरान को हुआ, न मुस्तफा के फरमान को हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये जो लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर है, कहता है वो घटिया और हल्की है। क्यों? वो इसके बदले की नहीं है, इस मुकाबले की नहीं है। तब सिर्फ कुरान उतरा था, इसमें साहिब कुरान आए थे। नोट कर, इस रात में साहिब कुरान नहीं आए। अगर तूने यही डेट रखी है तो वो सुबह थी, रात का टाइम नहीं था। अपने फतवे पे नजर सानी फरमा, वगरना ये चीजें अगर फैलना शुरू हो गई तो तुझे बहुत दूर तक ले जाएंगी। जनाब, अगर ये चीज समझ आ गई है तो मेरे साथ जरा आगे बढ़ और बात कर कि ईद की रात तूने अफजल तरीन कह दी। अगली बात, 12वां सवाल, ईद उल फितर पे मीठा मसनून, ईद उल अजहा पे नमकीन मसनून। जनाब, ईद मिलाद का भी जरा फ्लेवर दे दीजिए, कैसा रहेगा? दलील पेश कर दीजिए। 13वां सवाल, नालैन पे नबी के नाम से इस्तिकबाल करते हो, तेरे किसी मुर्शद का पता दे, मैं उसके जूते पे उसके नाम लिखवा के शहर लाहौर में लगवा के इंतजामिया को बुलवा के मैं इस्तिकबाल करता हूं, करने की इजाजत होगी या फिर वो गुस्ताखी शुमार होगी? 14वां सवाल, जनाबे अली ने तो रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी के नाम पे, काफिरों के मुतालबे पे, नाम पे सिर्फ कलम से लकीर नहीं फेरी थी। अरे जालिम, तूने पैगंबर के नाम पे, ईद के नाम पे केक बना करके, छुरियां पकड़ करके मेरे पैगंबर के नाम पे चला दी। कब कोई समोटो एक्शन होगा और तेरे खिलाफ तौहीन रिसालत का केस होगा? क्यों? तू अपना है ना, इसलिए तुझे पूछने वाला कोई नहीं। चूंकि तेरा मिजाज अपना है, कभी तेरे पे भी गुस्ताखी का फतवा लगेगा। 15वां सवाल, नालैन पे आयात गुस्ताखी है कि नहीं? 16वां सवाल, नालैन पे अस्माउल हुस्ना गुस्ताखी है कि नहीं? 17वां सवाल, नबूवत ने ये ईद पहली दफा कब पड़ी थी? मेरा हक बनता है मैं पूछूं। मेरे पैगंबर ने ईद पढ़ के दिखाई, आर्डर दिए, जरा लेके आ। इसी तरह पूछते हो हमसे कि जनाब पैगंबर की नमाज में, आखिरी नमाज में रफुल यदैन दिखा दो, तो मुझे अपने पैगंबर के आखिरी साल की रहलत वाले साल जो पैदाइश का दिन था, उसमें पैगंबर ने ईद की तैयारी क्या करी थी, मेरे नबी के 12 हुजरों में तैयारी कैसी थी, जरा इसका कोई हवाला हो जाए तो मजा दोबाला हो जाए। 19वां सवाल, आपके चचा अब्बास ने रदी अल्लाह ताला अन्हो, चचा हमजा ने और फूफी सुफैया ने, आप पैगंबर की असल ने, आपके बड़ों और वडेरों ने ये ईद कितनी दफा जिंदगी में मनाई? इसी तरह 20वां सवाल, अज़वाज रसूल में से सैयदा खदीजा, सैयदा सौदा, आयशा, हफ्सा, उम्मे सलमा, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, ज़ैनब बिनते जहश, सैयदा जुवैरिया, उम्मे हबीबा और सैयदा सुफैया, मैमूना, मारिया, किब्तिया, इन्होंने अपनी जिंदगियों में कितनी बार ये ईद मनाई? मुझे हवाला चाहिए। मना जरूर मना, लेकिन जरा कभी देख आईने में। 21वां सवाल, बनाते रसूल सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, उम्मे कुलसूम ने ये ईद कितनी बार मनाई और कब कब कहां कहां कैसे मनाई? मेरे पैगंबर की बेटी फातिमा से बढ़ के तो तुझे प्यार नहीं है, उस बेटी ने ये ईद कैसे मनाई? और 23वां सवाल, नवासु हसनैन करीमैन ने, अली इब्न अबिल आस ने, उमामा बिनते अबिल आस ने, ज़ैनब बिनते अली ने, उम्मे कुलसूम बिनते अली ने, नवासा होने के नाते मेरे पैगंबर की, अपने नाना की ये दी हुई ईद कैसे और कब और कहां मनाई? 24वां सवाल, ददियालो ननियालो ससुराल से तुझे ज्यादा प्यार है या मेरे पैगंबर के इन रिश्तेदारों को प्यार था? उन्होंने पहली बार ये ईद मनाई तो कब मनाई? 25वां सवाल, खुलफाए अरबा को ले ले, जनाब अबू बकर सिद्दीक का 2.5 साल दौर, जनाब उमर का 10 साल दौर, जनाब उस्मान का 12 साल दौर और जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन उनका जो है वो 4 साल दौर, इनको ला करके जरा मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ईद का नमाज, इसका जश्न, इसका त्योहार और इसका जो है वो अंदाज जरा
پڑھنا اور بتا ذرا ان صحابہ سے 26واں سوال، عشرہ مبشرہ نے عید منائی تو کیسے؟ 27واں سوال، 1.25 لاکھ صحابہ و صحابیات نے یہ عید منائی یا ان کو علم نہیں تھا؟ 28واں سوال، تابعین اعظام میں سے کسی ایک تابعی کا نام لے جنہوں نے سب سے پہلے یہ عید پڑھی، پڑھائی، امامت کروائی، جلوس کی قیادت کروائی۔ اور اسی طرح 29واں سوال، تبع تابعین میں کوئی نام دے۔ 30واں سوال، فقہائے اربع امام ابو حنیفہ سے، مالک و شافعی سے، امام احمد بن حنبل سے ذرا پتہ کروا دے کہ کوفہ کے اندر جناب امام ابو حنیفہ نے، بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل نے، اور امام مالک نے مدینہ میں، امام شافعی نے مصر میں کہیں اس جلوس کا قیادت کر کے 12 کی صبح کو جو ہے اس جشن کو بطور عید منایا ہے؟ ائمہ اربعہ کا کوئی حوالہ لیا حضرات۔ 31واں سوال، محدثین کی لمبی لسٹ ہے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، دیگر محدثین، ان کی زندگیوں کے اندر کوئی ایسے حوالے لیا کہ جس کو آج تو دین بنا کے مسلط، عید بنا کے مسلط، اور بغیر دلیل کے اس کو جو ہے وہ قوم کے لیے ایک دین کا حصہ بنا رہا ہے۔ جا ذرا آگے چل، 32واں سوال دیکھ، معروف اولیاء اللہ سے، کتب و ابدال سے، پیر عبد القادر جیلانی سے، مائی رابعہ بصری سے، علی حجویری سے، پیر فرید سے، لال شہباز سے، ان کی زندگیوں میں اس طرح کے جلوس، ان کی قیادت اور یہ عید اور اس کے طریقے، ذرا یہی لے آ۔ 33واں سوال، کتب تفسیر میں اس عید کا نام ذرا دکھا دے۔ 34واں سوال، کتب حدیث میں عیدین کے چیپٹر تو آئے لیکن اس عید کو کس نام سے ذکر کیا گیا؟ کیا محدثین بھول گئے تھے؟ حضرات فقہ کی کتابیں، فقہ مالکی، فقہ جو ہے وہ حنفی، فقہ شافی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، فقہ زیدی، ان کتابوں کے اندر سے ذرا ڈھونڈ کر کے یہ لے آ، اگر مل جائے تو مجھے کہنا۔ ویسے حیرانگی کی بات نہیں، یہ کیسی عید ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ خون دینے والے اور جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے صحابہ اور اہل بیت کو تو نہیں چلا، آج دودھ پینے والے مجنوں اور کیک کاٹنے والے عاشقوں کو چل گیا ہے، اور میرے پیغمبر کے نام پہ چھریاں پھیرنے والے، ان کے لیے جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا دوربین اور خوردبینوں سے۔ حضرات 41واں سوال، منکر میلاد کون ہے؟ ہم یا نور من نور اللہ، 11 مہینے پیغمبر کو کہنے والا کہ رب کا نور پیدا نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد۔ اگر منکر میلاد، منکر ولادت، پیدائش اور جنم، اس کا انکاری تیرے نزدیک منکر، تیرے نزدیک جو ہے وہ گستاخ، تیرے نزدیک ابلیس، تیرے نزدیک کافر، یہ فتوے تجھ کو مبارک۔ لگا یہ فتوے اپنے اسلاف پر جنہوں نے یہ عید نہیں پڑھی، ان کو علم نہیں تھا یا جان بوجھ کے نہیں پڑھی۔ پھر فقہا سے لے کے محدثین تلک، محدثین سے لے کے وہ سارے مفسرین تلک، مفسرین سے لے کے تبع تابعین، اصحاب رسول اور خود پیغمبر تلک، تو نے پھر کسی کو معاف نہیں کرا۔ اور اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا نا کہ جنہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جائیں، بڑا دعویٰ پیٹا گیا، اور جناب پتہ چل جائے گا کل قیامت کو، جنہوں نے نہیں منائی سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہو جائیں گے، مگر جن کے ساتھ ہوں گے وہ میرے محبوب ہوں گے، وہ نبی کے صحابہ ہوں گے، اہل بیت اطہار ہوں گے، وہ تابعین و تبع تابعین ہوں گے، وہ مفسرین و محدثین ہوں گے، وہ فقہاء و اولیاء ہوں گے۔ حضرات اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے یہ سوالوں کے جواب ذرا دیکھنا۔ 11 سوال لے کے ادھر ادھر کے ٹوٹ کے بیٹھا تھا، تیرا رائٹ نہیں بنتا تھا یا تیرے یہ ذمے تھا کہ ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ میرے پیغمبر نے، میں آخر میں اظہار کر دوں، عید کس کو کہتے ہیں؟ اگر جمعے کو عید تو بولے تو آ دیکھ، دن بھی مقرر، ٹائم بھی مقرر، طریقہ بھی مقرر، اذان کب کہنی ہے اور خطبہ کب دینا ہے، پھر بیٹھنا کب ہے، دوسرا خطبہ کب دینا ہے، پھر جو ہے اس کے بعد نماز کیسے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کا سیٹ اپ سارا بتایا گیا۔ اگر بات عید الفطر کی ہے، آج رمضان مکمل ہو گیا، آج چاند چڑھا ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہے، دن مقرر کر دیا گیا، تاریخ مقرر کر دی گئی، مہینہ مقرر کر دیا گیا،
शव्वाल की यकम है, टाइम मुकर्रर किया गया, सवा नेजे पे सूरज आया है और कहां निकलना है, बाहर चौकों चौराहों पे, पार्कों पे, खुले मैदानों में, अगर नहीं जगह तो मस्जिद में। हाँ वहां पहुंचना किस किसने है, सारे मर्द निकले, औरतों का क्या हुक्म है वो भी निकले। महबूब अय्याम से हैं, नमाज नहीं पढ़नी, कहा फिर भी निकले, कहा महबूब बैठे, कहा यह भी बताया कि नमाज वाली जगह से हटके बैठे। महबूब एक और प्रॉब्लम है, कपड़े चादर इबाया, जिलबाब जो है वो दुपट्टा वो मुयस्सर नहीं, बुरका मुयस्सर नहीं। कहा कि अपनी एक बहन चादर में दूसरी बहन को कवर दे के ले आए। हाँ महबूब अब क्या करें, अब जो है पहले अजान हो, कहा नहीं अजान नहीं, इकामत हो, कहा इकामत नहीं, हाँ पहले खुतबा हो, कहा नहीं पहले ईद की नमाज होगी, 2 रकत पढ़ी, पहले में क्या पढ़ा बताया, दूसरी में क्या पढ़ा साबित, फिर आपने सलाम फेरा, उसके बाद जो है तकबीरात और खुतबा, खुतबे के बाद दुआ, रास्ता बदल के आ और रास्ता बदल के जा। ईद उल अजहा है आज जो है वो महीना ये 12वां है और नाम जो है उसका जिलहिज्जा है। जिलहिज्जा के पहले 10 दिन बड़े अफजल तरीन, आपने इनमें रोजे भी रखे। आज 10 है, आज रोजा नहीं रखना, आज क्या करना है, ईद की तैयारी करो, नाम ईद उल अजहा है। हाँ ईदगाह निकलो, वहां जाकर के अजानो इकामत के बगैर नमाज पढ़ो, खुतबा होगा, खुतबे के बाद दुआ होगी, वापस आइए, आकर के जो है अपने जानवर नहर कीजिए, ज़बा कीजिए। आपने सब कुछ बता दिया। अगर आप मीना में हैं और ये ईद का दिन आ गया है, आज आपने कंकरियां मारनी है, कुर्बानी करनी है, अपने बाल कटवाने हैं और तवाफ के लिए जाना है, लेकिन बैतुल्ला जाके करीब है ईद नहीं पढ़नी, क्योंकि इस दिन मेरे पैगंबर ने ईद उल अजहा नहीं पढ़ी। हजरात इसलिए दावत है कि अगर ये ईद मिलादुन नबी ये नाम था, पता कर पैगंबर ने रखा और इसी तरह डेट दिन तारीख पैगंबर ने मुकर्रर की, या फिर इसकी जो है वो दावत दी, मैदान में औरतों को निकाला, इसके लिए आपने 2 रकत पढ़ी, या आपने बाद में इसका स्पेशली खुतबा दिया और उस खुतबे के अंदर बाद में महबूब ने दुआ करवाई, रास्ते बदल के आए। छोटी ईद में मीठा चला, बड़ी ईद में नमकीन चला, इस ईद में क्या चला था, कौन सा केक काटा था, दूध की सबील लगानी होती तो मदीने की बकरियां भेड़ें बहुत, वहां के मजरे बहुत, बात खजूरों की होती, चारों तरफ फैल जाती, बात फूलों की होती, हर तरफ बिखेर दिए जाते, बात लड़ियों की होती, खजूरों की लड़ियां लगा दी जाती, हजरात बात कोई और होती, सब मुयस्सर था। लेकिन तेरे मेरे पैगंबर ने, आल ने, असहाब ने, अहले बैत ने, सारे नेक लोगों ने, हमारे असलाफ ने ना इसे ईद जाना, ना पहचाना, ना इसको अपनाया, ना इस पे अमल किया, ना दूसरों को इसको दावत दी, ना करने वालों को काफिर कहा, ना इबलीस बोला, ना किसी को जो है वो बुरा भला कहा, बल्कि ये दीन था ही नहीं। दीन होता तो कुरून ऊला जो है वो इससे महरूम ना होते। अल्लाह तुझे भी वो खास और खालिस लेने की तौफीक दे। वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। बुलाती हैं मौजें कि दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, मेरी मोहब्बत का मोहब्बत जवाब दे।